فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی علیہ السلام پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار سلسلہ دارالفتہ اہل سنت لیے حاضر ہیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے وہیں پر امت کے اندر زکوٰۃ دینے کا جذبہ یہ بھی ابھرتا ہے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ پہلی بات کیا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز و زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ 32 مقامات پر آیا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی مشہور یوں سمجھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، پہلے ہی پارے کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب یہ دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن فی زمانہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں پر علم دین سے دوری کا سلسلہ ہے وہیں پر یوں سمجھے کہ ان مسائل سے بھی آج کا مسلمان یہ دور ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر ہوا وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، اور یہ ایک مالی عبادت ہے، اور اس کے مسائل سے جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ دین کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت یہ ناواقف ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اسے لا علم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مالک کے نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان زکوٰۃ ہے، جس کا میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ مطبوعہ یہ مکتبۃ المدینہ کی المدینۃ العلمیہ نے اسے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 612 پر لکھتے ہیں کہ مالک نصاب نامی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ دارالفتہ کے اسلامی میں تشریف فرمائیں، یہ آپ سب سمجھیں گے ابھی، یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو مسائل زکوٰۃ سیکھنا فرض عین ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ سلسلہ ہم لے کر آئے ہیں، اس کے فضائل بھی، اس کے مسائل بھی سیکھتے ہیں۔ اس سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اول تا آخر اس سلسلے کو دیکھوں گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا موبائل فون بنے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو اسے سائلنٹ پہ کر دیجئے، ٹھیک؟ خود بھی سیکھیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے، آپ کے جو بالغ بچے ہیں نا انہیں بھی سکھائیے کہ بعض اوقات اب تاریخ کا یہ مسئلہ لے لیجیے کہ کس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا۔ تو اب یہ ہم تو اپنی تاریخ کا خیال نہ رکھ سکے، اب کم از کم ہماری اولاد کے ساتھ تو ایسا نہ ہو، لہٰذا یہ تمام مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی سیکھتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل جو سیکھوں گا اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔
اور جو سیکھوں گا نا تو بات یہ ہو کہ جب سیکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ نہیں یار یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، دین کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ کے سوالات ممکنہ صورت میں ہم ضرور اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، فون اٹھائیے اور ان نمبرز پر کال کیجئے، ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو ہم شامل کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت زکوٰۃ کا آج موضوع ہے، رمضان مبارک بھی قریب قریب ہے، اس سے قبل کہ ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں، سب سے پہلے اگر آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں کہ دین اسلام میں کیا مقام اور اہمیت یہ زکوٰۃ کو حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، کس طرح زکوٰۃ وہ کے معاملے میں دلچسپی لیا کرتے تھے، کچھ وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے آپ نے بنیادی ایک سوال کیا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جی تو جیسے کہ سلسلے کے ابتدا میں آپ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر 4 چیزوں کو شمار فرمایا، وہیں ایک 5ویں چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ سبحان تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا یہ ایک بندے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کرم ہے کہ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ مال و دولت سے بندے کو نوازتا ہے، بالکل، یعنی رب کا ہی دیا ہوا مال ہے، اور اپنے دیے ہوئے مال میں سے کل، یہ نہیں کہ اب پورا سال استعمال کر لیا اب سارا دے دو، صحیح، دوبارہ بھی مل جائے گا، صحیح آدھا مال دے دو صحیح، باقی آدھا رکھ لو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں، دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جی کے جو امتیں تھیں، ان میں بعض امتوں پر کل مال کا 1/4 حصہ اللہ 25%، 25% جی 25%، یہ 25% حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوتا تھا، اللہ جبکہ اس امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان اتنا ہے کہ 25% نہیں، اس کا بھی 10واں حصہ، بالکل 2.5%، 2.5%، یعنی کہاں پورے مال کا 1/4 حصہ دینا ہے، صحیح، اور ہم پر لازم کیا ہے جو بھی صاحب نصاب اور جس پہ شرائط زکوٰۃ کے پائے جاتے ہیں اس کے اوپر 40واں حصہ، 40%، یعنی اپنے مال کے 39 حصے اپنے پاس رکھے، ٹھیک، صرف ایک 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ رب کا ہی دیا ہوا مال ہے، اور اسی کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرنا یہ عقل مند کے شایان شان نہیں ہے، صحیح، کہ جب مال رب کا اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا جب رب فرما رہا ہے کہ یہاں خرچ کرنا ہے، تو بندے کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، بلکہ 2.5% اپنی جگہ اس سے بڑھ کر بھی دینا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ دیا جائے گا اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے، صحیح، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہی جہاں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے، متقین کے اوصاف بیان کیے گئے، تو ان میں نماز قائم کرنا، اسی طریقے سے ایک وصف ان کا یہ آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ تمہیں جو مال و اسباب ملے ہوتے ہیں یہ تمہارے اپنے ذاتی طاقت قوت سے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، صحیح، یہ ہمارے عطا کردہ ہیں، کیا بات، اور ہمارے عطا کردہ مال میں سے جو متقی پرہیزگار، اور ان کا جو آخر میں انعام بیان فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ہدایت یافتہ لوگ اور فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں، کون کہ جن کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو جب انسان خرچ کرتا ہے تو یہ مال کا خرچ کرنا ایک انسان کو پاکیزہ کر دیتا ہے، صحیح فرمایا، ستھرا کر دیتا ہے، اس کے دل کو، اس کے باطن کی اصلاح فرما رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
کہ اے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ صحیح، تو یہ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے نا، اس زکوٰۃ کا معنی ہی ستھرا کرنا، زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ ستھرا کا کرنا۔ لغوی معنی ہی ستھرا کرنا، صاف کرنا۔ ایک معنی اس کا کاٹ چھانٹ کرنا۔ صحیح۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جو باغبانی سے تعلق رکھتے ہیں، کھیت وغیرہ سے، باغات سے تعلق رکھتے ہیں، تو عموماً وہ اپنے باغ میں لگے ہوئے درختوں کی کچھ نہ کچھ ٹہنیاں، شاخیں کاٹتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے جی۔ اس لیے کہ اس درخت کے اندر بڑھوتری کا عمل، بڑھنے کا عمل، یہ کچھ مان پڑ جاتا ہے۔ صحیح، جب اس کی کچھ شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کتری جاتی ہیں، ٹہنیوں کو چھیلا جاتا ہے، تو اس کے اندر کاٹ چھانٹ کرنے کی وجہ سے بڑھنے کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اس بنا پر زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنا مال جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرمایا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اب ایک وقت تک استعمال کرنے کے بعد اس میں جو برکت آنی چاہیے تھی وہ سلسلہ کچھ رکتا ہے، تو زکوٰۃ کا عمل جب سال پورا ہونے کا وقت آ گیا اور نصاب زکوٰۃ کے ادائیگی کے وجوب کے پائے جا رہے ہیں، صحیح۔ تو اب وہ اپنے مال کا 2.5% حصہ ادا کریں، کچھ کاٹ چھانٹ کریں، تاکہ بقیہ مال کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو، ظہور ہو۔ اور یہ زکوٰۃ دینے والا جو ہوتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے مال کا 40واں حصہ دیا تو اب 39 حصے کا مالک رہ گیا، یعنی ایک حصہ کم ہو گیا۔ تو یہ اپنا ذہن یہ نہ بنائے، بلکہ قرآن پاک کے اس ارشاد پہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، سبحان اللہ، کہ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور عطا فرمائے۔ وَهُوَ کیا بات۔ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور یہ ایک مشاہدہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے مال کی بر وقت زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر آپ اس زکوٰۃ دینے والے کے کاروبار کا کچھ سالوں کا تجزیہ نکالیں صحیح، کہ اس آدمی کا کاروبار شروع ہوا 5 لاکھ سے، اور یہ 5 لاکھ پر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 12,500 روپے، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس آدمی نے 12,500 روپے دے کر ایسا نہیں کہ اب اس کا مال جو ہے وہ 4 لاکھ اور 87,500 روپے رہ گیا، جی جی، نہیں، جب یہ آئندہ سال آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی جو 5 لاکھ سے جس نے کام شروع کیا تھا، زکوٰۃ اس نے ادا کی تھی، اس کا مال ڈبل ہونے کے قریب ہو چکا ہوگا، قریب یہ آئندہ آپ 10 سال کی اس کی ہسٹری اٹھا لیں کہ 10 سال پہلے کہاں تھا، اور یہ باقاعدہ زکوٰۃ دیتا رہا، اپنے مال کی کاٹ چھانٹ کرتا رہا، مال کے اندر اضافہ کرتا رہا، اور اپنے مال کا جو میل تھا وہ نکل وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے دور کرتا رہا۔ صحیح، تو جب کسی انسان کو بھی دیکھیں کہ ایک انسان کام کاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، پھر اس میں وہ طاقت، قوت، نشاط، چستی ختم ہو جاتی ہے، صحیح، جب وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس میں طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا معنی صاف ستھرا کرنا بھی ہے، اور یہ زکوٰۃ دراصل جو ہم مال استعمال کرتے ہیں، اس مال پر جو ہماری نیتیں اور دیگر مال کی طرف میلان اور اس کی محبت، یہ سب چیزیں اس مال کو میلا کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ جو میل ہوتا ہے زکوٰۃ اس کے مال سے میل کو دور کر کے صاف ستھرا کر دیتی ہے، پھر دوبارہ سے اس میں چستی اور برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے کے مال میں آپ کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ قلاش ہو گیا، صحیح، ایسا نہیں، بلکہ حکم قرآنی کے مطابق وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا، اور میں تو یہاں پر یہ سوچ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر 25% جیسا کہ پچھلی امتوں پر یہ تھا کہ جو اتنا مال ہے اس کا چوتھا حصہ، اگر یہ ہوتا تو یقیناً ہمیں یہ بھی دینا پڑتا، مگر آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ روپے کی رقم کے اوپر حضرت صرف 25,000 روپے بنتا ہے، صرف 25,000 روپے، یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ہم نے دینی ہے۔ اگر 2.5 لاکھ روپے ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ لہٰذا اس پہ غور کر لینا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی مجھے 10 لاکھ روپے قرضہ دے، صحیح، میں استعمال کروں گا اپنی
جو ضروریات ہیں اس میں خرچ کروں گا، لیکن مجھے کتنے واپس کرنے ہیں؟ 10 لاکھ واپس، جتنے لیے ہیں اتنے ہی اتنا ہی واپس واپس کرنے کر ہیں۔ وہ کمی اس کی مرضی ہے، کمی کرے نہ کرے، اگر نہیں کرتا تو مجھے پورے 10 لاکھ ہی واپس کرنے صحیح ہیں۔ فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنا دیا، کتنا اللہ دیا، اللہ کتنا اللہ دیا، اس میں سے اگر وہ کل کا بھی مطالبہ کرے تو تو ہمیں بھی دے، دینا پڑے، بالکل لیکن وہ کل کا مطالبہ نہیں فرما رہا، وہ بندوں کی ایک لالچ، حرص، فطرت جانتا ہے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 39 حصے بندے کے پاس ہی رہنے دیے، 40ویں حصے کو مقرر فرمایا ہے، صحیح۔ اور یہ 40واں حصہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ اس قدر فضیلت کا عامل ہے زکوٰۃ کا عمل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالیوں کے عمل سے تشبیہ دی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن پاک کنز الایمان کا میں ترجمہ اس سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ یعنی ایک اگر گندم کا دانہ اگر اگایا جائے تو اس گندم کے دانے سے 7 بالیاں نکلیں گی، اور ایک بالی کے اندر 100 دانے اگر ہوں تو ایک گندم کا دانہ کتنے دانے لایا؟ 700 دانے لایا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا فرما دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والا بالکل بھی اس وسوسے میں نہ آئے کہ زکوٰۃ ایک بوجھ ہے، میں کیسے نکالوں کیسے نکالوں۔ یہ اس طرف غور کرے کہ جس رب نے اس کو مال عطا فرمایا ہے وہ رب جب اتنا مال دے سکتا ہے تو اس کی راہ میں 40واں حصہ دینے کے بدولت اور کتنا مال اس کو نصیب ہوگا، اس طرف اس کو توجہ دینی چاہیے۔ میں حضرت اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں کہ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تو جب زکوٰۃ فطرات جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے تو میں نے سب سے کہا نا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اللہ نے چاہا اللہ آپ کو دے گا، آپ بھی کروڑ روپے زکوٰۃ دیں گے، آپ بھی کروڑ روپے دیں گے، آپ بھی کروڑ روپے دیں گے۔ تو ہمارے ایک اکاؤنٹنٹ مرحوم ہو گئے بھی کچھ عرصہ پہلے، اس سال فرما گئے، انہوں نے چشمہ اتار کے کہا کہ فضل بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس 40 کروڑ روپے ہوں گے تو آپ 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہم آمین، بس اب سمجھ میں آ گئی بات۔ تو ہم اگر اس حساب سے سمجھیں کہ ہمیں ایک 40واں حصہ دینا ہے تو جو یعنی یوں بات کی جائے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ زکوٰۃ اتنی زکوٰۃ بن گئی، اتنے لاکھوں روپے بن گئے، اچھا اتنے کروڑ روپے ہیں تو 1 کروڑ روپے بن جائیں گے کیا 40 کروڑ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کروڑ عطا بھی تو کیے ہیں، تو اللہ عز و جل ہمیں نصیب کر دے۔ اچھا اب حضرت اس کے مسائل کی طرف ہم آئیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، یہ شرائط کیا کیا ہیں؟ یعنی کن صورتوں میں آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ زکوٰۃ تقریباً 10 شرائط فقہاء کرام نے بیان فرمائے جن شرائط کے پیش نظر کسی بھی شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، صحیح، غیر مسلم پر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، صحیح، نابالغ چاہے کتنی ہی جائیداد کا مالک ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بعض جیسے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس یوں سمجھے کہ لاکھوں روپے بعض اوقات ورثہ آ جاتا ہے، یہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل ہونے کا مطلب عقل مند ہونا، یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو کہ پاگل اور مجنون چاہے اس کو ترکے میں یا کسی بھی زاویے سے کتنی کروڑوں لاکھوں روپے مل جائیں اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر یہ عقل کو بھی اہمیت حاصل ہے کہ کس پر عبادت لاگو کی جائے، کس کو مکلف بنایا جائے، تو مکلف ہونے کے لیے عقل بھی ضروری ہے۔ مجنون، پاگل یہ چونکہ عقل سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں۔ اور چوتھی شرط ہے آزاد، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ دنیا میں سارے ہی مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آزاد ہی ہیں، کوئی بھی غلام نہیں ہے۔ جو شروع سے ایک زمانہ چلتا آ رہا تو غلاموں کا دور اسلام سے بھی پہلے کا ہے، یہ غلامی اسلام نے شروع نہیں کی، اسلام سے بھی پہلے سے غلامی کا دور چلتا آ رہا ہے۔ تو اب روئے زمین میں کوئی بھی غلام کہیں پر بھی نہیں پائے جاتے، اس وقت سب آزاد ہیں۔ تو جو مسلمان آزاد ہے تو آزاد ہونا بھی
ایک زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے ہے۔ پہلے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے وہ چونکہ ان کے پاس اپنی ملک میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، صحیح۔ ان کو اگر کوئی تحفہ بھی دیتا تو وہ غلام قبضے میں لیتا بھی تو وہ اس کے آقا کی ملک ہوتا تھا، تو غلام کا اپنی ملک میں کچھ نہیں ہوتا تھا، صحیح۔ یہ خود کسی اور کی ملک ہوتا تھا۔ تو آزاد ہونا یہ چوتھی شرط ہے، اور پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو۔ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، تو اس کے اندر شریعت مطہرہ نے جو زکوٰۃ کے اموال ہیں ان کو مقرر فرمایا ہے۔ تو مثلا سونا ہے تو سونا 7.5 تولہ یہ اس کا نصاب ہے، چاندی ہے تو 52.5 تولہ یہ اس کا نصاب ہے، اور ایک ہے چرائی کے جانور جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتے، وہ اونٹ کی الگ تعداد ہے، گائے کی الگ ہے، بکریوں کی الگ ہے، تو ہمارے شہری لوگوں کے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ ان کو عام طور پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ سونے کی صورت میں یا چاندی کی صورت میں، یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار جتنی اس کی مالیت ہوگی اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ اچھا، یہ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ جیسے آج کل 7.5 تولہ سونا، تو اب 7.5 تولہ یعنی فار ایگزامپل اگر ہم 50,000 تولہ بھی سونا گنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تقریباً یہ ہو گیا 3.5 لاکھ روپے کا سونا۔ یہ میں نے آج کے ریٹ معلوم کیے تھے جی جی، سلسلے کے شروع میں آنے سے پہلے، تقریباً سونا 48,200 ٹھیک ہے، یہ تولہ چل رہا ہے، اور اگر اس کو 7.5 تولہ اس کی مالیت لیں تو یہ تقریباً 3,61,500 روپے پاکستانی یہ بن رہے ہیں۔ اور چاندی کراچی یہ کراچی کا ریٹ ہے۔ کراچی کا ریٹ ہے۔ تو یہاں باب المدینہ کراچی کے ریٹ کے حوالے سے آج کا جو رپورٹ معلوم ہوئی تو وہ چاندی 720 روپے تولہ ہے صحیح، پاکستانی کرنسی کے مطابق، اور اس کے جو 52.5 تولہ چاندی یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے وہ 37,800 روپے، ٹھیک ہے، یعنی 38,000 میں 200 کم۔ اچھا، اب یہاں یہ جو آپ دونوں کے ریٹ میں فلکچویشن دیکھ رہے ہیں، ایک وہ 3,61,000 اور کچھ، اور ایک یہ 37,000، آدمی زکوٰۃ کس میں نکالے گا؟ دیکھیں اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونے کا نصاب جو مقرر فرمایا گیا، ٹھیک ہے، 7.5 تولہ سونا، اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولہ۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ مسائل آگے ڈسکس ہیں، کریں گے، ٹھیک تو یہ بنیادی ایک بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مزید یہ کہ سونا اگر کم ہو چاندی ہو تو پھر کس طرح زکوٰۃ کا نصاب بنے گا، تو انشاءاللہ آئندہ جیسے عموماً گھروں کے اندر سونا بھی ہوتا ہے تو روپے پیسہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو چلے ہم آگے انشاءاللہ تعالی اس کو مزید اس وقت اتنا یاد رکھ لیں کہ مال بقدر نصاب، مال بقدر نصاب ہو، اور اگر نصاب سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں، مطلب 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، 20 تولہ چاندی ہے، ٹھیک ہے، 50 تولہ چاندی ہے تو نصاب سے کم ہے۔ کم، اسی طرح اس کے بعد پیسے بھی 52.5 تولہ چاندی کی اماؤنٹ وہ نہیں ہے، مثلا کسی کے پاس 35,000 روپے 30,000 روپے، 30,000 روپے، اور اس کے علاوہ نہ سونا نہ چاندی کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، تو چونکہ اس کے مال بقدر نصاب نہیں ہے ٹھیک، تو اس لیے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو مال کا بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، صحیح، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض ہو۔ صحیح، ساتویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ نصاب کا دین سے فارغ ہو، دین ہمارے یہاں یہ عربی کا لفظ ہے، جی جی، ہمارے یہاں دین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، قرض کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دین اور قرض ایک ہی دین اور چیز ہے، قرض یہ ایک ہی، دیندار یہ بولتا ہے میں آپ کا دیندار ہوں، صحیح، مجھے آپ کو دینے پیسے، ہاں میں آپ کو پیسے دوں گا، ٹھیک، یا قرض دار۔ صحیح، تو مال نصاب کا دین سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے اوپر 50,000 روپے قرضہ ہے، ٹھیک، لیکن میرے پاس جو چاندی ہے وہ 80,000 روپے کی ہے، صحیح، 80,000 روپے کی میرے پاس چاندی یا 1.5 تولہ سونا اور چاندی ملا کے 80,000 روپے کی مالیت کا زیور میرے پاس ہے، لیکن مجھ پہ قرضہ کتنا ہے؟ 50,000، 50,000 روپے۔ اگر میں 80,000 میں سے 50,000 روپے مائنس کروں گا، منہا کروں گا، تو اب میرے پاس بچیں گے کتنے؟ 30,000، 30,000، 30,000 روپے بچیں گے۔ اب یہ 30,000 روپے یہ نصاب سے کم ہو گیا، کم ہوا، جبکہ شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ اگر مجھ پہ جو قرضہ ہے
میں وہ قرضہ ادا کر بھی دوں تب بھی نصاب جتنی مالیت میری ملک میں باقی رہے. اس کو یوں مثال میں لے لیں کہ میرے پاس 90,000 روپے کا زیور ہے ٹھیک ہے. اور 50,000 روپے مجھ پر قرض ہے کسی کا. اب میں 90,000 روپے کی مالیت میں سے 50,000 روپے اگر قرض کے طور پہ نکال دوں, صحیح, اب میرے پاس جو زیور یعنی بیچنے کے بعد کسی بھی طرح 50,000 روپے کا میں قرض ادا کر دوں تو اب میرے پاس 40,000 روپے کا زیور ہوگا یا اس کی اماؤنٹ ہوگی. ٹھیک. تو 40,000 روپے فی الحال آج کے دور میں یہ نصاب سے کچھ اوپر ہے. کیونکہ نصاب جیسے کہ عرض کیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو کراچی کے اعتبار سے پاکستانی کرنسی کی جو اماؤنٹ آج کی تاریخ کی ہے وہ 37,800 روپے ہے. چونکہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے اتنا مقید کر کے, گھیرا تنگ کر کے, سونا چاندی یہ ان کے ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. تو اس بنا پہ آج کے ریٹ کے مطابق 37,800 روپے یہ چاندی کا نصاب ہے. اور فرض کردہ مثال میں 40,000 روپے بچ رہے ہیں, صحیح, 50 دینے کے بعد بھی, تو 40,000 روپے یہ نصاب کی وہ مقدار ہے جو دین سے فارغ ہے. صحیح, یعنی یہ نہ میں مقروض ہوں نہ میں قرض دار ہوں, یعنی قرضہ ہٹا دیا. اب اس مال میں کسی کا مجھ پہ قرضہ نہیں آتا. ہاں اگر میں 50,000 کا ایک کا مقروض ہوں اور 20,000 میں نے ایک سے قرض لیے تھے تو 70,000 روپے کا میں مقروض ہوا. صحیح. اب میرے پاس ہے زیور یا میرے پاس ہے اماؤنٹ وہ 90,000 روپے, تو اگر میں 50,000 والے کو 50,000 دے دوں, 20 والے کو 20 دے دوں, اب میرے پاس 20 بچیں گے. تو یہ میرا جو مال تھا وہ نصاب سے کم ہو گیا اور یہ یعنی کہ نصاب قرض میں ڈوب گیا. صحیح. تو اس بنا پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ جب میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہ نصاب کے برابر ہو اور جتنا بھی مجھ پہ قرضہ آتا تھا وہ سب قرضے ادا کر دوں تب بھی نصاب کے برابر رقم میرے پاس فارغ بچے. اس کا نام ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا. تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے 7ویں شرط ہے. اور 8ویں شرط ہے نصاب کا. ایک تھوڑا سا ہم یہ ذرا بتا دیں گے, اگر بالفرض 40,000 روپے بچے اور وہ قرض سے بھی آپ یعنی فارغ ہو گئے, اب 40,000 روپے میں 1,000 روپے زکوٰۃ ہوگی, ایسے کہ ہاں 40,000 میں 1,000 روپے 1,000 روپے زکوٰۃ, ٹھیک ہے, لاکھ پہ 2,500 روپے. ٹھیک ہے. 8ویں شرط, اور اس کی 8ویں شرط ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں حضرت؟ حاجت مانے ضرورت, ٹھیک ہے, اور اصلیہ یعنی بنیادی. ٹھیک ہے. بنیادی ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان کو حاجت اصلیہ ضروریات زندگی بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو 8ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا, زائد ہونا. مطلب یہ ہے گھر جس گھر میں رہ رہا ہے وہ. اب حاجت اصلیہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مثلا وہ چیزیں جن کی طرف ایک آدمی زندگی گزارنے میں ضرورت مند ہوتا ہے, حاجت مند ہوتا ہے, تو ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. حاجت اصلیہ والی چیزیں چاہے لاکھوں روپے کی ہوں, صحیح, ٹھیک ہے, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثلا رہنے کا مکان, صحیح, ایک آدمی جھوپڑی میں بھی رہ سکتا ہے, صحیح, ایک آدمی 1 کروڑ کے بنگلے اور محل میں بھی رہ سکتا ہے. صحیح. تو یہ رہنے کا مکان چاہے جتنی بھی مالیت کا ہو یہ حاجت میں داخل ہے. اسی طرح گرمیوں اور سردیوں میں پہننے والے کپڑے, گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو سردیوں میں نہیں پہن سکتا, اور سردیوں میں گرم کپڑے, جیکٹیں, سویٹر, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو گرمیوں میں استعمال میں نہیں آتی لیکن سردیاں جب آئیں گی پہنے گا, صحیح, تو حاجت میں داخل ہے. اسی طرح خانہ داری کے سامان, برتن, چولہا اور اس طرح کے جو سواری کے جانور, اور ہمارے یہاں سواری کے جانور شہروں میں کم ہیں, ہمارے یہاں پہ بائک, گاڑیاں, کار اور اسی طرح کی مختلف سواریاں, ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, مزدور طبقہ, تو مزدور طبقے کے جو اوزار ہوتے ہیں, مثلا ایک بیلچا, ہتھوڑی, چھینی اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی, یا کوئی لیتھ مشین کا کام کرتا ہے تو ان کی مشینری ہو گئی. اچھا, کوئی موٹر بائک کا میکینک ہے, اس کی یہ لاکھوں روپے کے پرزے ہوتے ہیں, یعنی یہ سارے اس کے کھولنے کے پانے وغیرہ سب ہوتے ہیں. اسی طرح درزی ہے تو درزی کی سلائی مشین ہے, تو یہ اس کا ایک کمانے کا ذریعہ ہے. صحیح. تو یہ جو پیشہ وروں کے جو اوزار آلات ہوتے ہیں یہ ان کی حاجت کی چیزیں, ان کے بغیر یہ کما نہیں سکیں گے. اسی طریقے سے ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اہل علم کے لیے حاجت کی کتاب,
اب جو اہل علم ہیں، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے بہار شریعت اس نے اس لیے خریدی ہے کہ میں اس سے مسئلہ سیکھوں گا، پڑھوں گا، عمل کروں گا۔ ایک ایسا شخص ہے جس کو ترکے میں والد صاحب عالم تھے لیکن بیٹا کوئی بھی عالم نہیں ہے، ان کو ان کتابوں کے سے غرض ہی نہیں ہے، صحیح، تو ان کی حاجت میں یہ داخل نہیں ہوں گی۔ اہل علم کے لیے اچھا، جو حاجت کی کتابیں ہوتی ہیں، اسی طرح کھانے کا غلہ، صحیح، بہت سارا آٹا، دال چینی آٹا انسان لے لیتے ہیں رکھتا گھر میں ہے، 10 کلو، ہاں، چاول 10 تو کلو، یہ سب چیزیں ہیں حاجت میں شامل، حاجت اصلیہ سے ان کا تعلق ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، تو حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ صحیح، مثلا اس کے پاس جو پیسہ ہے، جیسے ہماری یہ مثال میں 37,800 روپے، ٹھیک، یہ مال مکان بھی اس کے پاس ہے، یہ اضافی رقم ہے، صحیح، اس کو کوئی پیشہ ور بھی ہے تو اس کے اوزار وغیرہ سب اس کے پاس ہیں، الگ سے کوئی چیز نہیں لینی، لیکن 37,800 روپے رقم الگ سے رکھی ہوئی ہے۔ صحیح، اسی طرح اہل علم حاجت کی ساری کتابیں اس کے پاس ہیں، اب یہ رقم اس کے پاس فارغ پڑی ہوئی ہے۔ صحیح، اسی طرح کھانے پینے کا مہینے بھر کا، سال بھر کا اس نے راشن ڈال لیا، لیکن 37,800 روپے فارغ ہیں۔ صحیح، اسی طرح اور سردی گرمی کے کپڑے وغیرہ سب اس نے موجود ہیں، گھر کے برتن اس کے بعد موجود ہیں، سب کچھ رہائش کے جو ساز و سامان اس کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ 37,800 روپے فارغ ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا نا 8ویں شرط کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی بنیادی ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی اشیاء سب اس کے پاس ہیں، اور یہ رقم ان میں سے کسی کے اندر خرچ نہیں ہو رہی، فارغ ہے۔ تو یہ 8ویں شرط ہے، اور اس کے بعد جو 9ویں شرط ہے وہ ہے مال نامی ہونا۔ صحیح، مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو کہ جس میں اضافہ ہوتا ہو۔ صحیح، تو سونا چاندی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور سونے چاندی کے ضمن میں اس کے تابع کر کے روپے پیسے یہ اس کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ مال تجارت کہ 1 لاکھ سے کاروبار شروع کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ 1.5-2 لاکھ تک کاروبار اور مزید بڑھتا چلے جاتا ہے، صحیح، تو مال تجارت بھی مال نامی، نامی مانے بڑھنے والا مال، بڑھنے والا مال، مال نامی بڑھنے والا مال۔ اب وہ بڑھنے والا مال وہ سونا چاندی روپے پیسے مال تجارت یہ اس کے تحت داخل ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں صرف بڑھنے والا، یا مثال کے طور پہ بعض اوقات کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو بڑھنے اور کمی دونوں کی طرف یہ ہوگا، یا صرف وہ بڑھنے والا؟ امکان امکان ہے، ٹھیک ہے، امکان تو گھٹنے کا کاروبار میں ایک دم ہوتا ہی ہے، گارنٹی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، چور آپ کا اللہ محفوظ ہے کہ کسی کا زیور چوری کر کے لے جاتا ہے، صحیح بات، ڈاکو لوٹ کے لے جاتا ہے، تو یہ کمی ہو گئی۔ مراد ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے کاروبار کرنا چاہے، اپنی ضروریات میں ان کو خرچ کرنا چاہے تو وہ ان کے ذریعے خرچ کرے اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ صحیح، تو خلاصہ مثال کے ذریعے ظاہر ہوگا، روپے پیسے، سونا چاندی، مال تجارت، مال تجارت، یہ چیزیں، اور چرائی کے جانور، یہ چیزیں ہیں مال نامی کی مثالیں۔ مال نامی، تو یہ ایسا مال ہو۔ اور 10ویں شرط ہے سال کا گزرنا۔ جب ایک شخص عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور مال بقدر نصاب اس کی ملک میں بھی ہے، اس کے قبضے میں بھی ہے، حقیقتاً حکماً اس کے قبضے میں بھی ہے، اس کا وہ مال دین قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے، اور اسی طرح اس کا وہ مال حاجت اصلیہ سے تعلق رکھنے والی اشیاء سے بھی فارغ اور زائد ہے، اور وہ مال مال نامی بھی ہے۔ اب یہ 9 شرائط پائے جانے کے ساتھ ساتھ جب 10ویں شرط پورا سال اس حالت میں گزر گیا، صحیح، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور وہ زکوٰۃ ہے پورے مال کا، جو بھی مال نصاب ہے اس نصاب کا 40واں حصہ، 40، جس کو 2.5% بھی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اگر بندہ اس طرف ذہن رکھ کے سوچے کہ 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، تو یہ 2.5 روپے تو ہم بچے بھی نہیں لیتے، صحیح بات ہے، 2 روپے میں بچے بھی خوش نہیں ہوتے، صحیح، 5 روپے بھی بچے بساؤ کا اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ فقیر بھی 2 روپے پہ وہ ناراض ہو کے ہی جاتا ہے، دعائیں شاید نہ دیتا ہوں۔ تو پورے مال میں 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اب اچھا اب یہ یہاں 2 سوالات پیدا ہوئے۔ سال آج مفتی صاحب نے بھی سلسلہ فرمایا، ہم آج دوپہر میں جوڑیہ بازار میں تھے، جی جی، تو سال کے اوپر بڑی بحث چلی۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ سال یہاں انگریزی ہے یا قمری، یعنی جو اسلامی مہینوں کے سال ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو جس کو دیکھو اس کی جو ہے نا زکوٰۃ وہ کہتا ہے میں رمضان ہے، تو
تو ایک تو جو ہے نا وہ اب کچھ لوگ پہلی رمضان کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ پہلی رمضان کو اتنا وہ پورا حساب کتاب کر لیا, اب پورے سال بانٹتے رہتے ہیں. یہ 2-3 سوالات اس میں پیدا ہوئے. سب سے پہلے تو فرمائیں کہ یہ سال یعنی جنوری فروری یا محرم سفر؟ تو اس کے اندر اسلامی مہینے بچہ جانتا ہے کہ اسلامی مہینے یہ جنوری فروری نہیں ہے, یہ انگریزی ہیں. ٹھیک. ہمارے اسلامی مہینے ہیں محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی. یہ شروع ہوتے اس کے بعد پھر اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ پر. تو محرم سے شروع اور ذی الحجہ پر ختم. تو یہ اسلامی مہینے جو 12 ہیں, ان 12 مہینوں میں جو چاند کے ذریعے سے مہینے کی تبدیلی ہوتی ہے, چاند دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد پھر چاند دکھتے ہی پہلی شب شروع ہوتی ہے. تو یہ جو 12 مہینے ہیں, ان 12 مہینوں کے مطابق ایک سال یہاں پر مراد ہے, نہ کہ انگریزی کا سال کہ جس کے 365 دن ہوتے ہیں. اسلامی سال کے اندر 10-11 دن کا فرق رہتا ہے کہ اسلامی سال جلدی ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پہ جب فرمایا گیا کہ 10ویں شرط ہے کہ سال کا پورا گزرنا, جی جی, تو یہاں پہ اسلامی مہینے مراد ہیں جن کا تعلق چاند سے ہوتا ہے. ابھی یہ سال کی کیا کریں, یعنی تاریخ کوئی آسان ایسا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیں کہ امت کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے کہ جس نے کہ اپنی تاریخ ہی مقرر نہیں کی. آج اس سب نے بھی بہت سمجھایا کہ جیسے کہ نماز ہونے کی تاریخ یہ بعض اوقات یاد نہیں ہوتی, فرض ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک بتا دیا گیا کہ بھائی اس تاریخ میں وہ ہے, وہ تاریخ یاد نہیں کرتے. اللہ کرے وہ شعور آتا, یاد رکھا جاتا, سارے معاملات ہوتے. یعنی آپ کو جو پہلے کہا گیا نا کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے دکھائیے کہ جو غلطیاں آپ کر چکے ہیں وہ مزید نہ کریں. اب انہوں نے تاریخ نہیں رکھی, اب وہ نکالتے ہیں پہلی رمضان کو. اب کیا یہ درست ہے شرعی طور پہ؟ دیکھیں, یہ تاریخ رکھنا جو آپ جس انداز میں سوال کر رہے ہیں, اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شادی بیاہ کی تاریخ مقرر کرنا. ٹھیک. تو زکوٰۃ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم سال میں ذہن پہ زور دیں بس کون سا مہینہ ہمارے لیے بہتر رہے گا, فقیروں کا آنا جانا کس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ والی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں, یا اپنا حساب کتاب کلوزنگ کرنے کا یہ والا مہینہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو یہ مقرر کرنا نہیں ہے. صحیح ہے. سال پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کے ملک میں کوئی مال نصاب کے برابر مالیت کا آ گیا, ٹھیک ہے, اور وہ ان سب شرائط کے مطابق آیا کہ وہ حاجت اصلیہ سے بھی زائد اور قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے, مال نامی ہے, تو آپ کے ملک میں آتے ہی سال شروع ہو گئے. اب مثال کے طور پہ آپ کو کہیں سے 40,000 روپے گفٹ آ گئے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی ہر طرح سے ضرورت سے فارغ ہے, آپ کے قرض وغیرہ بھی نہیں ہے, جو ہے تو وہ اس کو ادا کرنے کا الگ اتنا نہیں ہے. اب یہ 40,000 روپے کی رقم آپ کے پاس آ جاتی ہے آج کی تاریخ میں. صحیح. آج 19 شعبان المعظم کی جو 10:30 بجے, آپ کو 19 شعبان المعظم کی شب 10:30 بجے 40,000 روپے مل گئے. اب یہ 40,000 روپے اب آئندہ جو سال آئے گا 19 شعبان یہی ٹائم 10:30 آپ کا سال پورا ہو گیا. یعنی اس کا یہ نہیں ہے, اب مثال کے طور مجھے اگر کہیں سے ملتا ہے 50,000 روپے کل 20ویں شب 10:30 بجے تو میرے لیے یہ سال ہوگا. اب کسی کو یہ یاد نہ ہوا ہو کہ کب اس کے پاس ایسی اتنی رقم آئی کہ وہ مالی کے نصاب کا وہ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے, وہ اپنی وہ سمجھے کہ لائف سے ہوتا ہوا آیا, پڑھا لکھا, پریکٹیکل لائف میں آیا, کچھ اس نے کاروبار کیا, یا کسی کو پہلی سیلری ملی, کچھ وہ قرضہ تھا وہ دیا, آخر میں بیچ میں کسی ٹائم پر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. اب وہ وقت اسے یاد نہیں ہے, تو کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکام میں, شریعت مطہرہ کے احکامات میں ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت. اسی طرح شریعت مطہرہ جہاں انسان دشواری کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے آسانی کا رستہ بھی رکھتی ہے. تو اگر کسی کو اپنے صاحب نصاب ہونے کا کوئی مہینہ یاد نہیں آ رہا, اس نے جہالت کے اندر یہ سب ناواقفیت میں یہ وقت گزار دیا, سیکھا نہیں, اب اس کو شعور ملا دعوت اسلامی کی برکت سے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے کہ زکوٰۃ میں بھائی یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ سال آپ کی ابتدا کب ہوئی, تاکہ جب وہ سال کی انتہا ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے. اس کا تعلق نہ رمضان سے ہے, نہ شوال سے ہے, نہ محرم سے ہے, کسی مہینے سے نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا آغاز بھی محرم سے ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ 12 مہینے میں کسی بھی مہینے اور کسی بھی ہفتے کسی بھی تاریخ میں جی صاحب نصاب ہونے کے حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے سال شروع ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو اپنا وہ دن مہینہ یاد نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، ظن غالب کرے، قوی گمان کرے، زور دے، اپنے کچھ ماضی کی یادداشتیں ان کو کھنگالے، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جانے کے جو بھی راستے ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ کاروبار جب اپنایا، تجارت شروع کی، تو کون سا سن تھا، صحیح، ٹھیک ہے، یہ یاد کرے۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد، کس کی شادی ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کس طرح، کب میرے پاس یہ مال آیا تھا، اس طرح اپنے ذہن پہ زور دے گا نا تو ممکن ہے کہ 100% نہ صحیح تو 90، 80، 70% وہ قریب پہنچ جائے گا کہ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ محرم سفر یہ تو یاد ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے تاجر کاروباری حضرات ان کا وہ انگلش مہینے چل رہا ہو تو لکھت پڑھت، لیکن گھبرائیں نہیں، اس انگریزی تاریخوں اور سالوں کو آپ قمری مہینوں کی تاریخیں اور مہینے وہ آپ کو مل سکتی ہیں نیٹ وغیرہ کے ذریعہ۔ ہمارے علم التوقیت کے اسلامی بھائی ہیں، ان سے اس بارے میں مدد لی جا سکتی ہے کہ مجھے بتا دیں کہ سن 2000 کے اندر میں نے کاروبار شروع کیا تھا، جنوری میں، اسلامی مہینہ کون سا تھا، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا، آج حضرت کیا ہوا کہ ایک تو میں نے وہاں پہ اپنی مثال پیش کی، میں نے کہا جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا نا، اور جب جیسے تو میں نے یاد کیا، پھر میں نے نیٹ پہ سے اس کی تاریخ نکالی، نیٹ پہ ایک آدھ دن آگے پیچھے کا اس طرح معاملہ ہوتا ہے، تو میں نے اس سے بھی 2 مہینے قبل میں نے ربیع النور شریف میں نے وہ مطلب معاملہ رکھا، اور پتہ چلا کہ رمضان المبارک جب آئی تو الحمدللہ عز و جل، یعنی میں 6 ماہ ایڈوانس میں چل رہا تھا، میں اور جیسے زکوٰۃ دے رہا تھا۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی اور پریشان میرے پاس آئے، کہا کہ یار میرا آپ کچھ کیجئے، میں نے کہا ابھی آپ کا کھڑے آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار 3-4 کاروبار تبدیل ہو چکے 12 سال میں، اور یہ میں نے کہا کچھ زور دو، آپ کی شادی کب ہوئی تھی، وہ تھوڑا زور دیا انہوں نے، پھر وہ کچھ اس پہ گئے تو کہا یار یاد آ گیا یہ سال تھا اور پہلی بار رمضان آئی تھی اور میں نے زکوٰۃ نکالی تھی، تو ابھی اس کو اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، 4-5 مہینے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک، آپ تو 6 مہینے ایڈوانس تھوڑا سا اپنے ماضی کی طرف جانا پڑے گا، انشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی کاغذات ہوں، کوئی ان کا پیپر ورک ایسا ہو جو ان کو مل جائے اور ان کو سال بل بکس ہوتی ہے کوئی نکالے تو۔ اچھا حضرت، ایک سوال ابھی یہ مجھے بتایا ثاقب بن خان نے، وہ یہ کہ بالفرض کسی کی تاریخ کسی نے زور دیا اور ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ چلا ہو کہ بھائی وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اب وہ رمضان کا انتظار کرے کہ اس میں زکوٰۃ نکالوں گا یا ربیع الاول میں ہی دے دے؟ دیکھیں، ربیع الاول میں اگر اس کو اچھی طرح سے یا تو یقین یا ظن غالب یعنی قوی گمان اس کو ہو چکا ہے کہ میرے زکوٰۃ کے اعتبار سے سال کی ابتدا انتہا ربیع الاول میں ہوتی ہے، صحیح، اب ربیع الاول گزار چکا ہے، ٹھیک، سال پورا ہو چکا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں دوں تاکہ مجھے ثواب بھی زیادہ ملے، صحیح، تو 6 مہینے ماہ رمضان المبارک اور ربیع الاول میں تقریباً 7 مہینے کا فرق آ جاتا ہے، 6-7 مہینے کا، جی، تو اب یہ 6 مہینے 7 مہینے تک گناہ گار ہوگا۔ اللہ، جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تمام شرائط پائے جانے کی صورت میں، اب زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ، ٹھیک ہے، اور اب جتنی تاخیر کرے گناہ گار ہوتا رہے گا۔ یہ تو حضرت یہ تو آپ نے فرمایا، اب یہ تو مثال کے طور پہ کس نے کہا نہیں ماشاءاللہ میں نے آج سلسلہ دیکھا اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا، میرا اتنا مال اور میری لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس نے پہلی رمضان کو لاکھ روپے الگ بھی کر دیے یا الگ اکاؤنٹ بنا دیا، اور اب وہ ہیں کہ الگ رکھے ہوئے ہیں، مگر اب یہ کیا کہ ٹھیک ہے رمضان میں بانٹے 70,000، عید کے دن جوش میں آ کے بانٹ دیے 5,000، یہ 75 ہو گئے، اب 25 ہیں تو بقرہ عید میں کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو دے دیے، ارے فلاں 2 مہینے بعد وہ اس کی شادی ہے اس کو دینا ہے تو اس کو 10,000 دے دیے، یوں کر کے وہ اگلے پورے سال کے اندر جو ہے یہ لاکھ روپے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح بھی زکوٰۃ جب آپ کا مال شریف فقیر کے ہاتھوں میں جائے گا نا تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صحیح، یہ کہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، وہ 1 لاکھ روپے الگ ایک جگہ اکاؤنٹ میں ڈال دیا، زیڈ اکاؤنٹ میں ڈال دیے، اور 10 20 5 10 یوں کر کے نکالتے رہتے ہیں، یوں اگر مہینوں تک سلسلہ رہے گا تو جب تک 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا باقی ہے نا
तब उसकी गुनाहगार। ताखीर की वजह से गुनाहगार होगा। साल पूरा होते ही अब उसकी अदायगी में जल्दी करें। सही। ठीक है, आसान तरीका जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हम को अता फरमाया है, और उन मुसलमानों को जो माह रमज़ान में ज़कात देने के ख्वाहिशमंद हैं सही। कि सवाब ज़्यादा मिलेगा, सही। तो सवाब भी ज़्यादा मिले और ताखीर का गुनाह भी ना हो। तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका तरीका ये फरमाते हैं कि एडवांस ज़कात की तरफ आ जाएं। माशाअल्लाह। मसलन अगर किसी के ऊपर मुहर्रम में साल शुरू होता है, मुहर्रम के 10 मुहर्रम को साल पूरा होता है, अब 10 मुहर्रम पे ज़कात लाजिम हो गई, अब ये माह रमज़ान में अब ज़कात निकालना शुरू करेगा तो 6-7 महीने तक ये गुनाहगार होता रहेगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि 10 मुहर्रम को जितनी भी ज़कात बनती है वो निकाल के गरीबों मुस्तहिकों में तकसीम कर दें उसी दिन। ठीक है, उस दिन दे दे। अब जब माह रमज़ान 6-7 महीने बाद तशरीफ़ लाए, अब माह रमज़ान मुबारक में ज़कात की रकम जो आइंदा 10 मुहर्रमुल हराम को इसका लाजिम होगी, तो आइंदा 10 मुहर्रमुल हराम को लाजिम होने वाली फ़र्ज़ होने वाली ज़कात की अमाउंट ये माह रमज़ान में कुछ कुछ करके 2, 5, 10 जितना जो हाजतमंद आता रहे उसको देता रहे, यहाँ तक के 10 मुहर्रमुल हराम आने तक ये अब जो सिलसिलावार सदकात खैरात ज़कात की अदायगी करता रहा, इस तमाम तर ज़कात की अमाउंट जो 10 मुहर्रम तक इसने दे दी है इसको काउंट करें। मसलन इसने 80,000 रुपये माह रमज़ान में दिए और 20,000 रुपये ये मुहर्रम की 10 तारीख आने तक इसने मज़ीद दे दिए, 1 लाख रुपए ये ज़कात में दे चुका है। अब जब इसने अपने सारे माल की क्लोजिंग करेगा और ये देखेगा कि मुझे कर्जा कितना है, ये कितना है, वो सब चीज़ों से फारिग करके अब नेट अमाउंट वो जिस पे इसके ऊपर ज़कात लाजिम होती है, अब इसने गौर किया कि मुझ पर 1,20,000 रुपये ज़कात बन रही है। सही। तो 1 लाख ये दे चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना बाकी है? 20,000 रुपये बाकी हैं। 20,000 रुपये फ़ौरन 10 मुहर्रम होते ही दे दे अपना ज़कात से फारिग हो जाए। इस तरह क्या होगा, माह रमज़ान मुबारक की बरकतें भी हासिल होती रहेंगी कि इसमें नेकियों के दर्जात बढ़ जाते हैं। एक नेकी का सवाब कई नफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, फ़र्ज़ों का कई गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। तो इसी तरह राह खुदा में ख़र्च करने का सवाब भी इसको कसीर मिलेगा। ये कसीर सवाब हासिल करने की हिरस होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ गुनाह का इर्तिकाब ना हो कि ज़कात मुहर्रम में फ़र्ज़ हुई, ज़कात की अदायगी शाबान 15 शाबान को ज़कात देना लाजिम हो चुकी है, लेकिन मस्जिद 15 दिन लेट कर रहा है। तो 15 दिन की ताख़ीर भी क्यों? सही बात। ये इसको यूँ कर ले कि 15 शाबान को जितनी ज़कात बनती है वो अदा कर दे। अब माह रमज़ान में आइंदा 15 शाबान को जो ज़कात बनेगी उसके हिसाब से ये ज़कात देता रहे पूरे साल। 15 शाबान को कैलकुलेट करें कि कितनी ज़कात दे चुका है। अगर 15 शाबान को 1,20,000 रुपये ज़कात बनती है, अब तक इसने 1 लाख दिए हैं, 20,000 और दे दे। और अगर ऐसा हुआ बाई चांस कि इसके ऊपर ज़कात बनती है 80,000 और ये पूरे साल में दे चुका है 1 लाख रुपये, सही, तो फुकाए किराम फरमाते हैं जो 20,000 रुपये ज़्यादा हैं ये आइंदा साल की ज़कात में भी ऐड कर सकता है। क्या बात है। यानी 80,000 15 शाबान को 80,000 ज़कात बनती थी, 80,000 दे चुका, 20 जो ज़्यादा गए ये आइंदा की 15 शाबान के अंदर काउंट कर। कितनी आसानी है मीठे इस्लामी भाइयों। और यहाँ मैं एक बात अर्ज करके फिर आपकी कॉल्स लेते हैं। आपकी कॉल्स बहुत लेट हो गई, इसके लिए मादरत ख़्वाह है, मगर मामला आपके सामने। एक वाक़या आपको सुनो कि आज से कुछ 4-5 साल कबल, वो साल मुझे यूँ याद है कि रमज़ान मुबारक में मेरी वालदा विसाल फरमा गई थी 16-17 रमज़ान को। 7 रमज़ान को हम अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में फ़जर की नमाज में हम हाजिर थे और दुआ करवाई कि आप दुआ करें कि हम अतियात जमा करने के लिए कोशिशें करते हैं, अल्लाह कामयाबी दे। तो अमीर अहले सुन्नत ने हमें एक बात समझाई फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद। कहा कि देखो बेटा, पैसे तो लाते हो, ज़कात फितरत जमा करते हो, मगर क्या उनको शरई अहकाम भी सिखाते हो? तो मैं कहा शरई हुक्म तो ये कि ज़कात दी जाए तो वो करते हैं, मतलब इज्तिमा की दावत देते। बोले नहीं, आप इनको समझाओ कि आप जिनके पास अतियात लेने जाते हैं उन्हें समझाइए। देखिए आप सबके लिए भी ज़रूरी है। का कितनों को आप ये पाएंगे कि उन्होंने रमज़ान में निकाली, अब पूरा साल ये ज़कात चलाएंगे और ज़कात की ताख़ीर का गुनाह जो है ना इनके सर पे ये समझिए कि रहेगा। उन्हें ये समझाएं कि जो हज़रत ने तरीका बताया एडवांस ज़कात निकालने का, इस तरह कर दें। 1 साल जो है ना वो पेट पर पत्थर बांधना है,
اور بقایا جو ہے نا وہ تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی وہ دیکھیں گے۔ اچھا دوسری بات امیر علیہ سنت نے فرمائی کہ جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے نا تو یہ بھی کہیے گا کہ یہ نہیں کہ اب ہمیں ہی آپ زکات دے دیں، آپ کو جن کو زکات دینی ہو دیں، مگر اپنے فریضے سے ادا ہو جائے۔ ہم آپ کو یہ شرعی مسئلہ بتانے کے لیے ہیں۔ آپ یقین کیجئے شریعت پر عمل میں ایسی کامیابی ملی کہ وہ 8-10 دن بعد مطلب والدہ کے مطلب طبیعت ناسازی اور وصال فرما گئی، پھر اس کے فوراً بعد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ عید کے بعد ہم پرچیاں دینے کے لیے سب کو کہے کہ یہ آپ کی زکات جمع ہو گئی تھی، اس کی پرچیاں، اور امیر علیہ سنت نے ہمیں اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہے تو کہیں آپ بھی اس میں مبتلا تو نہیں ہے، تو اس کو صحیح کر لیجئے۔ آپ یقین کیجئے الحمدللہ امیر علیہ سنت کے انفرادی اجتماعی کوششوں سے ایسا ایک خوف خدا کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے حساب کیے، ہاتھوں ہاتھ دیکھیے شریعت کا مسئلہ بتایا، اس میں کامیابی ملی کہ چیکس بھی ہمیں ملے، ہم نے وہ بھی چیکس یہاں پر لا کر جو ہے نا مدنی مرکز میں جمع کروائے۔ حتیٰ کہ ایک آفس میں ہم گئے، وہ باپ بیٹے بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ باپ بیٹے سب بیٹھے اور کہا کہ یہ معاملہ ہے تو ہمارا تو بہت حساب کتاب باقی ہوگا۔ انہوں نے 15-20 منٹ لگائے اور ایک بڑا چیک جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کیا، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ہمیں شکریہ کہہ رہے تھے یار آپ آتے ہو بتاتے ہو تو دیکھو یہ ہو جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے۔ اتنے میں بیل بجی، وہ کیمرہ سے دیکھا کہ وہ کوئی شخص ہے، تو یہ سب کے سب خاموش اور حیرانگی کی صورت میں ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص آیا اندر، خاموشی سے آیا، چیک دیکھ کر کچھ چلا گیا۔ اب یہ خوش ہو گئے سارے کے سارے اور ایک دوسرے کو دکھانے لگے کرنے لگے۔ ہم نے کہا خیریت کیا معاملہ ہو؟ کہا دیکھیں آپ یہ زکوٰۃ جو ہماری تاخیر سے ہم دے رہے تھے اس کی وجہ سے ہماری ایک پارٹی کے پاس اتنے لاکھ روپے پھنسے ہوئے تھے، ابھی یہ آپ کو ہم نے پیسے دیے اور وہاں سے جو ہے نا وہ اس کی رقم آئی اور وہ فوراً پتہ کیا فون پر کہ بھئی آن لائن کراؤ اور پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے اس کے۔ تو یہ بتائیے یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا یعنی یہ سامنے فائدہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ دیں اور وقت پر زکوٰۃ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ آپ کے اب فوراً سوالات شامل کرتے ہیں جی، جتنی کالز چلانی ہے وہاں سے چلا دیجئے، لکھ لیتے ہیں باری باری سب کے جواب۔ 5 کال سے ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائنل صاحب باب المدینہ سے اہل سنت میں سوال ہے کہ کسی شخص کے پاس نصاب ایک چیز سے مکمل نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 5 تولے سونا ہے اور پیسے کے علاوہ روپے کے علاوہ اس کے پاس کوئی نصاب کی کوئی اور صورت بھی موجود نہیں ہے، تو کتنی رقم ہونا نصاب کو پورا کر دے گا؟ یعنی کتنے ہزار یا کتنے سو رقم ہو تو وہ 5 تولے سونا جو نصاب بن جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال۔ جی میرا نام فیصل ہے، مجھے پوچھنا تھا کہ پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے نا جو آپ کی تنخواہ میں سے کٹتا ہے، جو جمع ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کے پاس، اس پہ زکوٰۃ کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ بس یہ پوچھنا تھا جی۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد اکرم شاہ اتاری مدینہ پور ضلع لودھا سے بول رہا ہوں۔ حضور میرے پاس 4 تولے سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ نقدی صرف 20,000 روپے۔ 20,000 نقدی اور 4 تولہ سونا۔ 4 تولہ سونا، ٹھیک ہے ابھی بتا دیں انشاءاللہ۔ میرا نام محمد طارق اتاری ہے، میں کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے زکوٰۃ کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک کاروبار تھا تو میں نے پچھلے مہینے اپنے بھائی کو وہ کاروبار دے دیا۔ اب نہ میں نے مطلب جو کاروبار ہے اس کا جو پیسے اماؤنٹ ان کی طرف چلی گئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ اب کون دے گا جبکہ وہ پچھلے سال سے اب تک میرے پاس تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کون دے گا، بھائی یا یہ خود؟ جبکہ پچھلے مہینے یہ اپنا کاروبار دے چکے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور۔ جی آخری سوال سنیں۔ یہ ظہور احمد کراچی سرجانی ٹاؤن۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جاب کرتا ہوں، اس میں سے پیسے بچا کر BC بھرتا ہوں، اور تقریباً مہینے سال کے میرے BC کے پیسے ہو جاتے ہیں تقریباً 1,44,000 روپے. وہ میں بھرتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس کو جمع کر کے مجھے اپنا گھر بنانا ہے. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اس کی زکوٰۃ ہوگی تو کتنی ہوگی اور مجھے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انٹرسٹنگ سوالات ہیں. فہیم بھائی باب المدینہ سے 7.5 تولہ سونا پورا نہیں ہے، 5 تولہ سونا، تو اب مزید کتنی رقم ہو کے زکوٰۃ ہوگی؟ یہ جو ہم نے سلسلے کے شروع میں کہا تھا نا، نصاب کی مقدار، مال بقدر نصاب ملک میں ہو، صحیح. تو اس میں چاندی کا ایک الگ نصاب ہے 52.5 تولہ، ٹھیک، سونے کا 7.5 تولہ سونا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونا ہمارے پاس ہے لیکن پورے نصاب کے برابر نہیں ہے، چاندی ہے نصاب کے برابر نہیں ہے، ہیں دونوں قسم کے مال. صحیح. مثلا 10 تولہ چاندی ہے، صحیح، اور 1 تولہ سونا ہے. صحیح. تو 1 تولہ سونا یہ 48,200 روپے کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور 10 تولہ چاندی، یہ 1 تولہ 720 روپے، 7,200. 7,200 روپے کی 10 تولہ چاندی ہوگی. اب 7,200 اور جمع کریں 48,200 تو یہ تقریباً 55,400 روپے بنے. تو جب 55,400 روپے کی مالیت کو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ 55,400 روپے اتنی اماؤنٹ ہے کہ جس میں چاندی کی جو نصاب کی مقدار ہے، مالیت ہے، وہ پوری ہو جائے. تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، اس کی ٹوٹل اماؤنٹ بن رہی ہے 37,800 روپے آج کے حساب آج کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور ہماری اس مثال کے اندر 10 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا، اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے 55,400. یہ 55,400 یہ تو چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کی مالیت سے زیادہ ہے. زیادہ ہوگی. ٹھیک. تو ایسی صورت میں اس اسلامی بھائی پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک. یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی ہونے کا انتظار اس وقت کریں گے، یعنی جب تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، جب تک 52.5 تولہ چاندی نہ ہو جائے. یہ حکم اس وقت ہے جب آپ کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے، چاندی کے علاوہ کوئی اور مال زکوٰۃ کا آپ کے پاس نہ ہو، اور کوئی مال سے مراد روپے، پیسے، کرنسی، پرائز بانڈ، سونا، مال تجارت. اگر یہ چیزیں دیگر اموال زکوٰۃ نہیں ہیں، صرف چاندی ہے، تو جب تک یہ 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کے پاس 7 تولہ سونا ہے، لیکن 7 تولے سونے کے علاوہ اور کوئی مال ایسا نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہو. مثلا چاندی بھی نہیں ہے، روپے پیسے بھی نہیں ہے، پرائز بانڈ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بقیہ مال ہے، اموال زکوٰۃ میں سے کوئی اور مال نہیں ہے. تو جب تک یہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لیکن ایسے افراد کہ جن کے پاس اور مال زکوٰۃ نہ ہوں، یہ شاید باید ہی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک میں کوشچن کرتا ہوں. جیسے یہ بھائی نے کہا کہ 5 تولہ سونا، آپ فار ایگزامپل ہم 50,000 روپے تولہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک موٹا حساب. تو یہ 5 تولہ ہو گیا کہ 5,525 2.5 لاکھ روپے کا سونا. اب اوپر اگر 100 روپے ہو تو یا 1,000 روپے ہو تو اب ان کے پاس 5 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہا، لیکن ان کے پاس اس سونے کے علاوہ وہ مال بھی ہے جس مال پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. وہ مال ہو تو اب کیا کریں گے؟ جیسے 100 روپے آپ نے مثال دی، یا اس کے بعد 100 روپے والا بونڈ ہے، 200 روپے والا بونڈ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد چاندی کے کچھ زیورات ہیں. تو اب ہم سونے اور چاندی کو ٹوٹل اماؤنٹ معلوم کریں گے کہ 2.5 لاکھ کا سونا ہے، چاندی 10,000 روپے کی ہے، تو 2,60,000 روپے ہو گئے. مزید روپے پیسے اور بونڈ یہ 10,000 کے ہیں، 2,70,000 روپے ہو گئے. تو 2,70,000 روپے کا یہ 2,70,000 یہ اگرچہ سونے کے نصاب کی مالیت تک نہیں پہنچ رہے، لیکن اتنی مالیت میں چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک. یہی سوال ہمارے ایک اور تیسرا جو سوال تھا جی، وہ بھی اسی نوعیت کا تھا کہ 4 تولہ سونا ہے اور 20,000 روپے. 20,000 روپے. تو اب 20,000 روپے یہ اگرچہ اکیلے چاندی کے نصاب کو پورا نہیں کر رہے، 4 تولہ سونا یہ اگرچہ سونے کے نصاب کو اکیلا پورا نہیں کر رہا، لیکن اگر سونے کو لیں تو روپے زکوٰۃ کا مال موجود ہے. ٹھیک ہے.
اگر ہم روپے کو لیں تو اس کے مد مقابل سونا، یہ مال زکوٰۃ موجود ہے. تو جب کوئی بھی مال اکیلا نصاب تک نہ پہنچے اور دوسرا مال زکوٰۃ والے مال میں سے موجود ہو تو ہم ان کی مالیت جمع کر کے غور کریں گے کیا سونے یا چاندی کسی ایک کے نصاب کی مالیت جتنی بنتی ہے اس کے برابر یا اس سے اوپر اس کی مالیت بن رہی ہے. تو 20,000 کو 4 تولہ سونے سے ملائیں گے تو یہ 2 لاکھ تک پہنچ جائے گا. یہ دیکھیں اگر لودھرا میں ہیں تو کچھ ریٹ آگے پیچھے آپ سمجھیں. اپنے یہاں کیا حضور 48,200 یہ آج کا ریٹ ہے. اس میں بھی کمی بیشی ہوئی ہو یا آپ کے یہاں زیادتی ہوئی ہو. آپ یوں سمجھیں اگر اس کو فار ایگزامپل آپ 50,000 لیں تو 2 لاکھ کا آپ کا سونا ہوگا, 2,20,000 ہوگا. اب کمی بیشی آپ کریں گے بھی تو یوں سمجھیں آپ کے 2,05,000 کے درمیان آپ کی رقم بنتی ہے پکا. تو آپ کے اوپر ₹1,00,000 کے 2,500, 2 لاکھ روپے کے 5,000 اور اوپر جو یہ بھی آپ کی رقم جتنی ٹوٹل ہوگی آپ کل بازار سے پتہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی مثال کے طور پہ 2,20,000 آپ کی رقم بنتی ہے تو یوں سمجھیں کہ 10,000 پہ 250, 500 تو یہ آپ کے ہو گئے تقریباً 5,000 اور 5,500 روپے آپ پر زکوٰۃ یہ ہوئی جب آپ کے اوپر 2,20,000 روپے اگر آپ کی اماؤنٹ ہو. یہ حاجت اصلیہ ضروریات سے, دین سے, قرض سے فارغ ہو. ٹھیک ہے, جو ضروری جو ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال تھا پروویڈنٹ فنڈ, یہ کام کاج کرنے والوں کا نکلتا ہے پھر یہ آخر میں ان کو دیا جاتا ہے اور اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. ہاں, تو اس طرح جیسے گورنمنٹ کے ملازمین یا پرائیویٹ کمپنیز وغیرہ کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی اصل تنخواہ سے کچھ رقم ڈیڈکٹ کی جاتی ہے, بالکل کٹتی ہے, اور اس کے اوپر اتنی ہی رقم یا قریب اس سے ڈبل کچھ اور قوانین ہیں اس کے, تو مزید اتنی رقم اور اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جب یہ فارغ ہوتا ہے, فارغ ہونے پر اس کی اپنی تنخواہ سے کٹنے والی رقم اور اضافی رقم جو کمپنی یا گورنمنٹ دیتی ہے یہ اس کو دے دی جاتی ہے. تو وہ جو اضافی رقم ہے اس کا نام ہے پروویڈنٹ فنڈ. تو پروویڈنٹ فنڈ اس کے اوپر پوچھا گیا کہ آیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو پروویڈنٹ فنڈ کی جو رقم ہے یہ ہے سودی رقم. پروویڈنٹ فنڈ کی رقم سودی رقم. جی. تو اور سودی رقم جو ہوتی ہے اس کے 2.5% یا 40واں حصہ اس میں سے نہیں دیا جاتا. سودی رقم کا حکم ہی یہی ہے کہ اگر کسی نے سود لے لیا تو اب یا تو جس سے لیا اس کو واپس کرے, ٹھیک ہے, اور اگر وہاں واپسی کا کوئی صورت نہیں بنتی تو پھر اتنی رقم صدقہ کرے مکمل سے. تو جو حرام مال ہے, یعنی یوں سمجھ لیں حرام مال, چوری کا مال یا اس طرح کے جو اموال ہیں جہاں ان کے بارے میں صدقے کا حکم ہوگا تو اس صدقے کے اندر 40واں یا 10واں یہ نہیں, ٹوٹل 100% وہ ساری رقم صدقہ کرنی ہوگی. اچھا, ایک مثال کے طور پہ ایک شخص فارغ ہوا, اس کو 1,00,000 روپے پروویڈنٹ فنڈ ملے, اصل 50,000 اس کے تھے خود کے, 50,000 اوپر سے ملے, تو یہ مکمل 1,00,000 روپے دے دے یا 50,000 ہی جو اس کو, یعنی کیلکولیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. جی, یعنی یہ بالکل کیلکولیشن آ جاتی ہے کہ 50,000 آپ کے تھے, 50,000 آپ کو اوپر دیے گئے, تو وہ اپنے 50,000 تو رکھ سکتا ہے. یہ اپنے 50,000 تو اس کے اپنی ملک ہیں, ٹھیک ہے, جو ہر مہینے تنخواہ سے جتنے فیصد یہ کٹواتا تھا وہ اس کی ملک ہیں, وہ اس کو ملیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. رہا جو اس پہ اضافہ ہے وہ ہے سود. صحیح, اور سودی رقم کا حکم یہ ہے کہ لے نہیں, اگر لے لیا تو حکم یہ ہے کہ وہ سودی رقم مکمل طور پہ صدقہ کرنی ہوگی. اچھا, اس میں کیا ثواب ملے گا؟ حکم شریعت پہ عمل کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. اگر کسی نے معاذ اللہ ایسا سودی رقم لے لی ہے توبہ کرے, اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس رقم کو صدقہ کرے. اب اس حکم شریعت پہ جو عمل کرے گا نا, یہ تو شریعت کے حکم پہ عمل کرنے والا مستحق کا ہوگا. تو وہ جو وہ کہا جاتا ہے نا کہ صدقے کی نیت نہ کرے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, جو صدقے, زکوٰۃ, فطرہ یا خیرات کے ثواب احادیث میں آئے ہیں میں ان کو سامنے رکھ کر پھر رائے خدا میں پیش کر رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے. صحیح, اس ثواب کی نیت نہیں کرے گا, اس ثواب کی نیت نہیں کرے گا, یہ اس کی نیت کرے گا کہ مجھے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں سے یہ خبیث حرام مال اپنی ملک سے جدا کر دوں. تو اس حکم شریعت پہ جو عمل کرے گا نا, اس عمل پر
اس فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی برکت سے ثواب ملے گا، اس ثواب کا یہ مستحق ہے۔ اچھا آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اس قسم کی لوگ رقم ملتی ہے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کے لیٹرین میں کام آ جائے گی، یہ ٹھیک ہے؟ تو مسجد کے استنجا خانوں میں بھی اگر وہ یوز ہو رہی ہے تو وہ بھی تو اینٹ بلاک، وہ تو ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور اس طرح یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے عقلوں میں اس طرح کی سوچیں آتی ہیں کہ ہم استنجا خانے بنا دیں گے، یعنی ہمارا گندا پیسہ گندی جگہ، تو وہ آپ کا پیسہ جو تھلے والا اس کی اینٹیں آپ نے خریدیں، اس کی اینٹیں تو ناپاک نہیں تھیں، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو ایک پاک اینٹ میں پیسہ گیا آپ کا حرام۔ سیمنٹ خریدی، وہ سیمنٹ کے اندر آپ کا پیسہ گیا، وہ سیمنٹ تو پاک ہے۔ اسی طرح جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کی تو محنت کر رہے ہیں، ان کو اجرت ان کا حق ہے۔ تو یہ سودی پیسہ استنجا خانوں میں خرچ کرنے والے اگر سوچیں ہم گندی جگہ بنا رہے ہیں تو گندی جگہوں سے آپ خرید کیا رہے ہیں؟ اینٹ بلاک سریا، ٹائلز، لوٹے، نل، پائپ، یہ سب چیزیں تو حلال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی ویسے طہارت لیتا ہے، یعنی وہ ایک یعنی اس سے وہ اپنی گندگی دور کرتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پہ یہ کہیں کہ یار میں گندا پیسہ وہاں لگا دوں تو یہ تو اس کی اصل اگر کوئی یہ سوچ رکھتا بھی ہے تو اس کے لیے واضح اور دو ٹوک یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے سے بھی وہ بریء ذمہ نہیں ہوگا، اس پہ لازم ہے کہ یہ رقم صدقہ کریں، شریف فقیر پہ صدقہ کر دیں۔ اب شریف فقیر کو دینے کے بعد کہہ دے کہ بھائی وہ فلاں مسجد کا استنجا خانے بن رہے ہیں، چاہیں تو آپ وہاں پہ خرچ کر دیں۔ اب وہ فقیر اگر خرچ کرے گا تو وہ خرچ کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا محمد طارق صاحب تھے باب المدینہ کراچی سے کہ زکوٰۃ کون کون زکوٰۃ یعنی اب کون دے گا؟ بھائی کو یہ اپنا ایک ماہ قبل سارا یعنی سمجھے کہ کاروبار دے چکے ہیں، اس طرح کے کاروبار چلتے کاروبار بھی دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کچھ وضاحت انہوں نے نہیں کی کہ ان کا سال کب شروع ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ اب یہ کہا کہ میں پچھلے ماہ دے چکا ہوں۔ مثال کے طور پہ ان کو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ رجب المرجب میں رجب المرجب کی 27 تاریخ کو ان کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا تھا اور 27 رجب کو ان پہ زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ان کا یہ تجارتی مال یہ لاکھوں لاکھ کا ہے، نصاب کئی نصابیں بن رہی ہیں۔ اب یہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ رکھتے 27ویں رجب المرجب کی تاریخ آئی، ان کی ملک میں مال تھا، ان کی ملک میں کاروبار تھا، تجارت تھی۔ اب جیسے شعبان المعظم کا مہینہ آیا، 15 شعبان المعظم کو انہوں نے اپنے بھائی کو وہ سارا کاروبار گفٹ کر دیا، اور گفٹ کے جو بھی شرائط ہیں ہبہ کے کہ قبضہ وغیرہ جس کو کہتے ہیں باقاعدہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اپنے بھائی کو مالک بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ پچھلے سال جو یعنی پچھلے مہینے 27 رجب کو جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ کون دے گا، میں یا بھائی؟ سوال ان سے ہی یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو جب وہ دن، لمحہ، سیکنڈ، منٹ جب آیا، اس مال کا مالک کون تھا، آپ تھے یا بھائی؟ اگر آپ تھے تو سال آپ کے اوپر پورا ہوا، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اب اگرچہ 15 شعبان کو بھائی مالک ہو چکا ہے تو بھائی 15 کو مالک ہوا، بھائی کا سال 15 سے شروع ہوگا۔ اب آئندہ 15 شعبان المعظم ہوگی تو بھائی کا سال پورا ہو جائے گا۔ اب بھائی آئندہ 15 شعبان کو ان پہ زکوٰۃ بنتی ہوگی تو وہ آئندہ سال کی دینے کے جواب دہ ہیں۔ آپ 27 رجب المرجب کو جو زکوٰۃ آپ پہ بنتی ہے وہ آپ کو دینی ہوگی، ٹھیک۔ لیکن اگر ان کے بھائی، چونکہ کاروبار انہوں نے اپنے بھائی کو گفٹ کر دیا، اب ان کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی وہ اپنے ان بھائی سے کہتا ہے کہ آپ کے 27 رجب المرجب کو آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، کیلکولیٹ کرنے سے بھئی یہ 2.5 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے تو میں دے دوں، چونکہ اب تو سارا گفٹ ادھر آ گیا نا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کی طرف سے وہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے نہیں دی، میں دے دوں، تو اب یہ ان کو اجازت دینا، ٹھیک ہے آپ دے دیں۔ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، جب آپ کو 1 کروڑ کا مال آپ کو ہم نے دے دیا، 2.5 لاکھ اگر آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا آخری سوال تھا ظفر احمد بھائی کا باب المدینہ کراچی سے کہ بی سی کے پیسے ڈالتے ہیں، 1,44,000 روپے انہوں نے بتایا، یعنی ماہانہ 12,000 روپے جمع کرواتے ہیں، گھر بنانے کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں، اب اس کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں بی سی کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں مثال کے طور پہ اگر 12,000 روپے جمع کراتے آ رہے ہیں، 12 یا 36، 3 مہینے ہونے پر 36,000 روپے کی اماؤنٹ یہ جمع کرا چکے ہوں گے،
اور نصاب اس وقت بن رہا ہے 37,800. بل فرض ہم فرض کرتے ہیں 36,000 چاندی اور سستی ہو گئی 36,000 روپے نصاب ہو گیا. 3 مہینے کے اندر یہ اتنی اماؤنٹ، چونکہ بی سی والی جو رقم ہوتی ہے وہ ضرورت سے زائد ہی ہوتی ہے تبھی انسان بی سی میں دے دیتا ہے. تو 36,000 روپے ان کے بی سی جو ڈال رہا ہے اس کے پاس جا چکے ہیں اور نصاب کے برابر ہو چکے ہیں. 3 مہینے ہونے پر ہی یہ ہوگا صاحب نصاب. اگر اور زاویے سے یہ رقم بالکل فارغ ہے اس وقت اس زاویے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو سال کا آغاز ہو گیا. اب مزید یہ 12 جمع کراتے جا رہے ہیں اور آئندہ یعنی 36,000 ہو چکے ہیں. اب ان کی ٹوٹل اماؤنٹ ہی میرے خیال میں 1,45,000 ہے. جی جی. تو سال پورا ہونے سے پہلے بی سی مل جائے گی انہیں. ہاں، سال پورا ہونے سے پہلے تو سال پورا ہونے سے پہلے اگر ان کی بی سی مل گئی اور یہ رقم انہوں نے مکان میں لگا دی، خرچ کر دی، اور جب مثال کے طور پہ 36,000 روپے جمع کرائے تھے 15 شعبان. جی جی. آپ سمجھے شروع سے لے لیں کہ بھائی محرم سے جمع کروا، محرم سے جمع کرائے تھے، محرم میں جمع کرایا، سفر میں جمع کروایا، ربیع الاول میں وہ صاحب نصاب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس صورت میں جب آئندہ ربیع الاول آنے سے پہلے ہی ان کو بی سی مل گئی، بی سی ملنے کے بعد انہوں نے مکان میں لگا دی، مکان تعمیر کروا دیا، تو وہ جو زکوٰۃ کی رقم تھی وہ تو مکان میں حاجت اصلیہ میں لگ گئی. تو اب جب ربیع الاول آئے گا ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے، بسا اوقات بہت سے لوگوں کی بیسیاں ہوتی ہیں وہ لاسٹ میں ہوتی ہیں، وہ جمع کراتے رہتے ہیں. تو مثلا آپ کی مثال کے مطابق محرم، سفر، ربیع الاول میں تیسری بیسی گئی، نصاب کے برابر رقم چلی گئی. اب یہ پورے 12 ماہ تک پیسے جمع کراتے جا رہے ہیں اور اگلا ربیع الاول آ گیا، ابھی بھی بی سی ان کو نہیں ملی. اب جو ان کی جو ٹوٹل جتنی اماؤنٹ دے چکے ہیں اس اماؤنٹ پہ ان کو زکوٰۃ دینی واجب ہو گئی، یعنی زکوٰۃ کا وجوب ان کے اوپر ہو گیا. لیکن شریعت کا ابھی مطالبہ ان کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ابھی دو، تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہو گئے. یہ چونکہ قرض میں گئی ہوئی ہے رقم، اور جو رقم قرض میں جا چکی ہوتی ہے، کسی کو ہم نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اموال ہماری ضرورت سے فارغ ہیں، زکوٰۃ کے اموال میں شامل ہوں، تو جو مال ہمارا قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس قرض والی رقم پہ زکوٰۃ لازم ہوگی تو، لیکن ادائیگی فی الفور ضروری نہیں ہے. جب اس مال کا نصاب کا خمس 5واں حصہ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ملنے کی صورت میں اب اس کا جو 2.5% حصہ ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی گاڑی بحث ہو گئی ہے خمس والی. اس کو آسان یوں کر دیتے ہیں کہ ایک سوال کے میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ بتائیے گا اگر کہیں غلطی کروں تو. یہ 12,000 جمع کروا رہے تھے، سال پورا ہوا تو 1,44,000 ہو گئے. یہاں سلسلہ سٹاپ نہیں ہوا، محرم آئے دوبارہ 12,000 کروائے، سفر میں بھی 12,000 کروائے، ربیع الاول میں 12,000 کروائے. تو یہ 12 36 اور وہ 1,44,000 یہ بن گئے تقریباً 1,44,50 اور 1,80,000. اب یہ 1,80,000 پہ ان کی زکوٰۃ ڈیو ہے. ٹھیک ہے، مگر ان پر 12 ربیع الاول کو ہی یہ دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی اماؤنٹ ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی بی سی جمع کرنے کے سب پیسے دے دیں گے، میں آپ کو ربیع الثانی کے اندر یہ ربیع الاخر کے اندر یہ پیسے دے دوں گا. اب جب یہ رقم آئی تو 1,80,000 پہ یہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیں کہ یوں سمجھے کہ لاکھ پر 2,500 اور 80,000 پہ 2,000 تو 4,500 روپے زکوٰۃ بنی، یہ دے دیں اسے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی 1,80,000 روپے کی رقم آنے والی تھی، وہ 12 ربیع الاول کو نہیں آئی، مگر یہ رقم یوں سمجھیے کہ 25 ربیع الاول کو 50,000 آ گئی. قسط وار بھی بیسیاں آتی رہتی کہ 1,80,000 بی سی والے کو دینے، مگر اس نے کیا کیا کہ 5 دن بعد 50,000 دے دیے. اب یہ سمجھائیے کہ 50,000 پہ کیا اسی وقت زکوٰۃ نکالے گا؟ لیکن 50,000 تو چاندی کے نصاب سے بھی زیادہ ہے نا. وہ تو زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو بات خمس کی چل رہی ہے. وہ آدھے کی 50,000 جب ان کو رقم مل گئی نا تو 50,000 میں جتنا مال نصاب کا ہے اس نصاب کا 40واں حصہ تو ان پہ دینا لازم ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یہ 37,200 بن رہی، اس کا خمس کیا ہوگا؟ ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں 40,000. 40,000 فرض کر. 40,000 اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا 5واں حصہ بنے گا 8,000 روپے. تو اگر ان کو 8,000 روپے مل گئے نا، ٹھیک ہے، تو 1,000 پہ
جو 25 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، تو اس طرح انہیں 25 200 روپے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 200 روپے۔ اب یعنی اس بات کو مدنی چینل کے ناظرین سمجھیں کہ 50,000 تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیے، اگر کسی اس نے 10,000 روپے بھی دے ڈالے نا تو اس کے حساب سے یعنی ففتھ جو حصہ وہ آپ کے پاس آ چکا، اب 10,000 کے حساب سے 250 روپے آپ کے پاس زکوٰۃ وہ دینی ہے اس وقت۔ یہ مسئلہ جو اس وقت ہمارا چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے چونکہ عام طور پہ لوگ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، یہ خمس والا مسئلہ اور زیادہ مشکل ہوگا، گھبرائیں نہیں، علم دین سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور سیکھیں کتاب الزکوٰۃ۔ الحمدللہ یہ دکھا دیں دارالفتاء اہل سنت کی سال ہا سال سے جو فتاوی جو مختلف موضوعات پہ لکھے جاتے ہیں، تو ان میں سے زکوٰۃ کے موضوع پر جتنے سوالات اہم جو جمع کیے گئے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ۔ یہ دونوں کتابیں اس کو دے دیں سائڈ، اگر ونڈو میں دے سکتے تو اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ فیضان زکوٰۃ ہے، یہ المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں مختصر سوال جواب فیضان زکوٰۃ کے اندر آپ کو مل جائیں گے، اور آپ تفصیلی سوال جواب پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ احکام زکوٰۃ فتاوی اہل سنت، اس کو حاصل کریں انشاءاللہ۔ جو مسائل ابھی ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں ممکن ہے پہلی دفعہ سننے کی صورت میں کچھ سمجھ میں آئے کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو ایک تحریر آپ کے سامنے ہوگی، تو اس تحریر کے مطابق آپ اس کو سمجھیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز آپ کو موجود ہیں اس وقت، آپ دیکھ لیں، فون نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے بتائیں گے فتاوی اہل سنت کا فلاں صفحہ، فتویٰ نمبر بھی اس میں دیا ہوا ہے کہ فتویٰ نمبر 229 تو 200 195 ہر فتوے کا ایک نمبر ہے، صحیح، آپ فون کر کے کہیں کہ صفحہ نمبر 318 پہ فتویٰ نمبر 195 یہ تھوڑا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے آپ مجھے کچھ وضاحت کر دیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ دارالفتاء اہل سنت فون کریں گے تو آپ کو اس فتوے کو سہل آسان انداز میں سمجھا دیا جائے گا، یا آپ دارالفتاء اہل سنت ہی تشریف لیں، صحیح، بہت کتاب کے ساتھ ہی آ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ ایسا ازبر کروا دیں گے کہ زندگی بھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا یہ کہ مجلس سے گزارش ہے کہ یہ جو پرچہ میرے ہاتھ میں تھا نا اس کے تو صرف شروع کے 2 سوال ہوئے اور بقایا کالز آپ کے سامنے ہیں اور سلسلہ ختم ہونے میں بہت ساری کالز ہیں، تو عرض یہ کہ اگر آئندہ سلسلہ بھی اگر مناسب ہو تو دیکھیں جیسے مجلس کی ترکیب جیسا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی ویسے ہی کریں گے، مگر یہ کہ ابھی اس موضوع کے حوالے سے کافی ساری تشنگی رہ گئی ہے۔ آخر میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے حقدار یہ عزیز و اقارب ہی ہیں نا جی، سب سے پہلے یعنی آپ اپنے بھائی بہنوں میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں، ٹھیک۔ اچھا ماں باپ بچے کو نہیں دے سکتے، بچے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ٹھیک، یہ اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ بھائی بہن جو مستحق ہیں عزیز رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، چچا تایا ماموں خالہ، یہ مزید بھی آپ سنیں گے۔ اچھا اس کے بعد جو آپ کے پاس کام کاج کرتے ہیں جیسے آج بھی مفتی صاحب دوبارہ بتائے گا، جو آپ کے پاس کام کاج کر رہے ہیں کہ ان کو آپ، اور اس کے بعد پڑوسی فرمایا، پڑوسی، پھر جو آپ کے پاس کام کاج کرتے ہیں یہ، مگر ان کی ضرورت کہ اللہ نہ کرے مثال کے طور پہ کہیں سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اب وہ تو افرادی روڈ پہ بیٹھ گئے، تو ضرورت کے تحت ان کو مطلب پہلے ہم ترکیب کریں، ہم مفتی صاحب سے پوچھ کر کہ یعنی جو بھی وہ ہے وہ اصل یعنی کس طرح اہل علم سے پوچھ کر ہی یہ معاملہ کیا جائے، جزاک اللہ، یہ بتا دیے بہت اچھا۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا کام اور سلسلہ جو ہے نا وہ دینی مدارس اور دینی درسگاہوں کا بھی ہے کہ یہ آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ، فطرات، صدقات، عطیات سے یہ چلتے ہیں۔ ایک جامعہ ہی کو لے لیجئے کہ جس کے اندر عالم کورس کروایا جاتا ہے، یہ کوئی یوں سمجھے کہ روڈ کی نیاز نہیں ہے، مثال کے طور پہ لنگر رکھا تھا اور لنگر ختم ہو گیا تو لہٰذا سب اپنے گھر گھر چلے جائیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ طلبہ سال بھر کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ادارے نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جو ہے نا وہ کہیں سے لے کر بھی انہیں پورا کرنا ہے، انہیں دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کا دعوت اسلامی پر اعتماد ہے کہ الحمدللہ دن بدن مدارس جامعات یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں، مدارس حفظ و نظر جس کے اندر
1 लाख से زائد طلبہ اور طالبات جو ہے نا یہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس دور کے اندر ایک وقت تھا کہ جب 5,000-7,000 سیلری تھی, ایک مزدور کی تنخواہ 3,000 ہوتی تھی, گزارا ہو جاتا تھا. تو اب یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں کہ اگر عام اوسط جاب بھی ہے وہ تقریباً 15-20 ہزار کی ہے. اب جو شخص قرآن پاک 8 سے 4 بجے تک یہ مسلسل پڑھا رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھا رہا ہے, اور اس سے اس کے وقت کا اجارہ کیا گیا ہے, اور اس کے وقت کے اجارے کے ذریعے سے یہ تمام معاملات ممکن ہوئے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. آپ نے ایک کلاس کا خرچہ لیا تو اس میں 30 فار ایگزامپل بچے ہیں, یہ ایک ایک پارہ بھی پڑھیں تو یہ نہ جانے کتنے پارے ہو جائیں گے. تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ پورا قرآن ہوگا. اس کو اگر آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے لے لیں تو کتنی بڑی نیکی ان کے لیے پہنچے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس وقت یوں سمجھے آپ کہ اگر 15 مہینوں میں حساب لگائیں تو دعوت اسلامی کوئی مطلب کروڑ روپے یہ مساجد کے اوپر خرچ کر چکی ہے کہ مساجد جو ہے نا بن رہی ہے. یہ صرف ایک ملک نہیں, پوری دنیا میں. میں صرف ایک ملک سے وابستہ ہوں جس کے بارے میں مجھے معلومات ہے, تھائی لینڈ میں. تو وہاں ہم نے کروڑوں روپے کا جو ہے نا وہ مرکز لیا اور اس کے لیے کوشش کی. اب دیار غیر کے اندر آپ بتائیے کہ یہ کتنی یوں سمجھے کہ اہمیت کی حامل یہ جگہ ہیں. یہ سب کے سب آپ کے دیے سے ممکن ہے. آپ کے دیے ہوئے سے اگر ایک بچہ عالم بن جاتا ہے تو بتائیے کہ وہ عالم بن گیا, اللہ نے کرم کر دیا, اس نے اپنے آنے والی اولاد کو عالم بنایا. اچھا, ایک جس نے قرآن پاک صحیح پڑھ لیا اس نے اپنے آنے والی اولاد کو قرآن پاک صحیح پڑھایا. آپ کیا دیا ہوا یہ روپیہ یہ پیسہ, یہ بتائیے کتنا نیکی کا معاملہ یہ لائے گا اور کتنی یوں سمجھے کہ ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات, فطرات, عطیات میں سب سے پہلے جو شریعت مطہرہ نے جن کو مقدم رکھا ہے انہیں دیں, اگر وہ اس کے حقدار ہیں تو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک دوست میرے پاس آیا, اس نے حیرت انگیز بات سنائی, کہا کہ میں سوزوکی FX میں زکوٰۃ دینے کے لیے گیا اور وہاں زکوٰۃ لینے والا جو ہے نا وہ کورولا گاڑی کے اندر بیٹھ کر آیا اور ابھی تک مانگتے ہیں. یہ دیکھیے تھوڑا زکوٰۃ کا معاملہ ہے, اللہ کے فرض کا معاملہ ہے, آنکھ بند کر کے تھوڑا آنکھ کھول کر دیجیے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ یہ ترکیب کیجئے کہ یہ دینی مدارس کو دیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی آپ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ صحیح جگہ پر لگائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یعنی یوں سمجھے کہ یہ روپیہ پیسہ لگے تو ان اکاؤنٹ نمبرز پر جو اسکرین پر وقتاً فوقتاً دکھائے جاتے ہیں آپ اس میں اپنی رقم جمع کروائیں اور دین کی سربلندی کا باعث بنیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں اللہ نے چاہا تو ضرور ملیں گی. ہمارا ہر ناظر جو ہے نا, یہ میں کیا کہوں, بڑے ناظر یہ کہ آدمی کروڑ روپے والا, آپ کہیں کروڑ روپے والا کیسے؟ آپ کے 100 دوست ہیں, آپ لاکھ روپے جمع کریں تو آپ کروڑ روپے دے سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ اوسط کاروبار کرتے ہیں, آپ 25,000 آپ 25,000 دینے, اپنے 3 دوستوں سے کہیے آپ لاکھ روپے دے سکتے ہیں. آپ نے 10,000 دینے, آپ اپنے 9 دوستوں سے مزید 10,000 روپے کیجئے کہ چلو ہم 10 جانے مل کر دعوت اسلامی کو لاکھ روپے دیتے ہیں, یہ لاکھ روپے ہو جائیں گے. یہ آپ کا دیا ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ وہ دریا بنے گا کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ مزید یہ کہ جو آپ نے ترغیب دلائی ہے ایسا ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی کا یہ طریقہ کار ہے صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ. ان دونوں کے جو مصارف ہیں کہ صدقات واجبہ آپ جو زکوٰۃ یا منت شرعی وغیرہ کی اماؤنٹ جو آپ دعوت اسلامی کو دیں گے تو جو اس کے مستحق ہیں دعوت اسلامی ان کا ہیلا کر کے شریف فقیر کو دے کر پھر شریف فقیر دعوت اسلامی کو قبضہ کرنے کے بعد دعوت اسلامی کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ آپ کا انڈائریکٹلی آپ کی رقم یہ شریف فقیر کے طرف جا کے زکوٰۃ ادا ہو کے پھر آپ کی رقم ان امور خیر میں خرچ ہوگی. ڈائریکٹلی زکوٰۃ کی رقم یہ مدارس, مساجد وغیرہ کی تعمیر ترقی میں خرچ نہیں کی جاتی. جی بالکل بالکل. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی کچھ سوالات ہو دارالفتہ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وقت آگے بڑھیے ہمارا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتوں کو پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. رات 11:30 بجے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حیات اقدس پر مبنی سلسلہ عربی زبان میں نجوم الہدا. رات 12 بجے انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. نیک
शुमार जैसे दिलसोज मौजू पर मुआशरे में पनपती बुराइयों की निशानदही करता सिलसिला ऐसा क्यों होता है। मदनी चैनल पर सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन होता ऐसा जज्बा पहचार यार। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन होता ऐसा जज्बा पहचार यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप इस वक्त कहाँ में देख रहे हैं? जी हाँ, सितारों की दुनिया में देख रहे हैं। सितारे मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं। आपको पता है सितारे को अरबी में क्या कहते हैं? अच्छा, आपको इंग्लिश में पता है? एक सितारे को इंग्लिश में स्टार कहते हैं और ज़्यादा हो तो स्टार्स, और अरबी के अंदर अगर एक सितारा हो तो उसे नजम और ज़्यादा हो तो उसे नुजूम कहते हैं। ये सितारे अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाए हैं, और रात में जब आप आसमान पर नज़र डालते हैं तो इन सितारों की वजह से आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आता है ना। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन सितारों के ज़रिए आसमान को आरास्ता फरमाया है। आपको पता है सितारों का क्या काम होता है? सितारों के और बहुत से जो मकासद हैं उनमें एक मकसद ये भी है कि इनके ज़रिए से रास्ता तलाश किया जाता है। अगर किसी ने किसी मकाम पर जाना है, बिलखुसूस जब समंदर में सफ़र होता है ना, तो समंदर में सफ़र के दौरान इन सितारों को देखकर वो रास्ते का तयन करते हैं, यानी जिस जगह जाना है वो सितारों को देखकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये सितारे उनके लिए निशानियां और रास्ता बताने का ज़रिया बनते हैं। आपको पता है सितारों के ज़रिए एक और काम भी होता है। जी, सितारों के ज़रिए जो जिन्नात आसमान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, तो ये सितारे इन जिन्नात को मारे जाते हैं। तो इब्तिदाए इस्लाम में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत से पहले जिन्नात आसमान की तरफ जाते थे, लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत हो गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई, तो उसके बाद अगर कोई जिन आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता तो उसे ये सितारे मारे जाते और वो जलकर या ज़ख्मी होकर वो नीचे गिर जाता था। तो अब चूंकि ये जिन्नात आसमान की तरफ जा नहीं पाते और पहले ये जो ख़बरें ऊपर जाकर सुन लेते थे वो भी नहीं अब सुन पाते, तो अब जिन्नात के बारे में ये ध्यान रखना कि इनको ये भी पता होगा वो भी पता होगा, तो ये बेवकूफ़ी है। जिन्नात को आप कह सकते हैं कि गैब से निरे जाहिल हैं, ये इनको गैब की खबर का इल्म नहीं होता है। तो इनसे ये पूछना, बाज़ औक़ात वो सवारियाँ, बाबों की सवारियाँ आती हैं कि हमारे मुक़दमे का क्या होगा, तो इस तरह के इनसे सवालात करना ये हराम है। तो जिन्नात जो हैं ये आसमानों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें सितारे मारकर, फरिश्ते होते हैं ये, इनको सितारे मारकर इनको ये वापस भेज देते हैं। तो बाज़ों का तो वो जल के मर जाते हैं या ज़ख्मी होकर गिर पड़ते हैं। अच्छा, टूटा हुआ तारा जब नज़र आता है तो वो लोगों के अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट हैं, अजीब व गरीब उनके नज़रियात हैं कि इस वक्त दुआ मांगो कबूल होगी, कोई मन्नत मानो वो कबूल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर आप इस तरह का देखें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, तो ये उल्टे सीधे कि ये नहुसत वाला है या ये है या वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्नात आसमान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, फरिश्ते इनको तारे मारते हैं। बस मेरे आका मक्के मदीने के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है कि किसको सितारे कहा है? चले मैं आपको बताता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को सितारे फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, यानी मेरे सहाबा सितारों की मिसल हैं, तुम इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। तो जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से मोहब्बत करने वाला होगा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का इताअत गुजार होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी किश्ती
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے مدینے کی طرف رواں دواں رہے گی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا اس دنیا سے وصال ہوا ہو، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا آپ ہمیں ستاروں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ستاروں کو دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اچھا یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اینیمیٹڈ ستارے کہلاتے ہیں نا، تو یہ ان کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا نہیں ہے۔ اوریجنل ستارے یعنی آسمان پر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کون سی دعا پڑھیں گے؟ آئیے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی پڑھنا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اب میں پوری پڑھتا ہوں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ تو جب بھی ستاروں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے کو جو نا بہت بخار آ رہا ہے، بخار اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، بس یہ میرا مسئلہ ہے، حل کر دے۔ یا ماجد جی 10 بار پڑھ کر شربت پر دم کر دیں اور وہ پی لے بیمار، تو انشاءاللہ وہ بھی شفا پا جائے گا انشاءاللہ۔ اب بخار میں ٹھنڈا شربت، اور ویسے ہی اگر بخار کا ہی کوئی شربت پلایا جا رہا ہے یا سادہ پانی ہی پلایا جا رہا ہے تو یہ بھی کارآمد ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے نام میں ویسے ہی برکتیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔